السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو راجپورہ ضلع پٹیالہ پنجاب کے ایک شہر کی ایک ایسی مسجد کی سیر کرائیں گے جو مسجد 47 سے اب تک غیر آباد رہی ہے، جس مسجد میں 47 کے بعد اب اللہ اکبر کی صدائیں گونجنی شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس مسجد میں الحمدللہ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا ہو رہی ہے۔ مسجد پرانی شکل میں جو اندرونی مسجد کا حصہ ہے وہ الحمدللہ موجود ہے۔ یہ آپ مینار دیکھ سکتے ہیں، یہ درمیان میں بیچ کا جو گنبد ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دوسری طرف آپ کو جو دوسرا گنبد ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ مکمل جو آپ اطراف میں دیکھ رہے ہیں یہ کالونیاں ہیں، یہ بھی زمینیں مکمل طور پر بوڑھ کی رہی ہیں اس زمانے میں بھی، اب لوگ ان پہ مکمل طریقے سے قابض ہو چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو نیچے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ یہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ چل رہی ہے، یہ حصہ ابھی کل ہی آباد ہوا ہے، جو اس طرف والا حصہ ہے اس پہ جو توڑ پھوڑ چل رہی ہے، یہاں وہ مکان بنا کے رہ رہے تھے، اور مسجد کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیچ میں جو دیوار کی ہوئی تھی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی کو ملواتے ہیں مولانا ولی الدین ولی شمالی صاحب سے، جو اس میں جد و جہد میں شریک رہے ہیں، اور ہم ان سے بات کریں گے کہ اس مسجد کے بارے میں ان کے اظہار خیال کیا ہیں۔ جی مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ وہ پاک کلام کی آیت مبارکہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، مبارک موقع پر خانہ بیت اللہ شریف سے بتوں کو نکالتے وقت ایک چھڑی ہاتھ میں لے کر فرمائی تھی، تو وہ اچانک ابھی یاد آ گئی آپ کے پوچھنے پر، اور یہ وہ منظر ہے جو قریب 75 سالوں کے بعد دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ وہ گھڑی ہے۔ یہ تاریخ کیسے پلٹتی ہے اس کا نظارہ ایسے موقع پر کیا جا سکتا ہے۔ بے شک۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ یہ ہماری بدقسمتی اور ہماری ہی سست روی ہے کہ ہم نے آج تک جو ہے ان جگہوں کی خبر گیری نہیں کی اور دلجوئی نہیں کی، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اسی کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے ہمیں، اور انہی جگہوں کی اندیشی کی وجہ سے بہت ساری اللہ کی نعمتوں سے ہم محروم ہیں۔ آج بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ضروری ہے کہ جو امکان بھر کوششیں ہیں اللہ کے دین کی اشاعت کی، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی، وہ ہم سب کو کرنی چاہیے۔ جیسا کہ راجپورہ پنجاب میں آج یہ کوشش نظر آ رہی ہے کہ یہاں کے ہمارے عزیز ہیں، راجپورہ کے جو لوگ ہیں، ان کی جنات کی محنت ہے، اور ہم سب لوگوں نے مل کے تکمیل تک پہنچا یہ کام۔ اللہ نے اپنے گھر کو مکمل طریقے سے آباد کرایا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ بہت دنوں کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے ایسا نظارہ، اور ایسی سعادت مندی بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ بہت ہی سعادت مند لوگ ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، جن لوگوں نے اس کا تعاون کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہیں، اور جو لوگ اس میں پیش رہے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ ان سب کی کوششوں کو، ان سب کی محنتوں کو، اور جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اہل خیر حضرات، ان سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ خاص طور سے سبھی سے اپیل ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے مواقع ہیں متحدہ پنجاب کے خاص طور سے علاقوں میں اور دہلی کے علاقوں میں، ان کی طرف توجہ دینا اہل خیر حضرات کی نہیں بلکہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، اور اہل ایمان ایک ایسی چنگاری ہے، جب بھی انسان کچھ خیر کرنے کی سوچتا ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے ساتھ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں، وسائل مہیا ہو جاتے ہیں، ہر چیز اس کا ساتھ دیتی ہے ایمان والے کا، بشرطے کہ اس کا ایمان کس لیول کا ہے، وہ کس لیول کی کوشش کرنے چاہ رہا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ کس لیول پہ اس کا ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ کس لیول پہ اس کی لڑائی لڑتا ہے، کس لیول پہ کوشش کرتا ہے، کس لیول پہ جد و جہد کرتا ہے کسی کام کو انجام تک پہنچانے میں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو آباد نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مواقع ملتے ہیں، سب کو ملیں گے، جیسے ہی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس کام کو کرنے کی پایہ تکمیل کو پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم آپ کو مسجد کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو۔ پہلے والا بھی دکھانا دیتا ہے، وہ بعد میں دکھاؤں گا، پہلے ہی دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو حصہ ہے جس میں ابھی مرمت جاری ہے، اس میں توڑ پھوڑ چل رہی ہے، یہ حصہ، اس میں دو بھائی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مکان بنا کے رہ رہے ہیں، اور تھا جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر انہوں نے کچن بنایا ہوا تھا، اور اس کی جو جد و جہد مکمل اس کی چل رہی ہے۔ اور یہ جو سامنے کا جو بالکل حصہ ہے، یہ مسجد کا حصہ ہے جہاں تک وہ حضرات بیٹھے ہیں سامنے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اب ہم آپ کو اندر کی طرف لے جاتے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جی یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے۔ یہ جو پرانی شکل میں جس طریقے سے مسجد بنی ہوئی تھی، یہ قاعدے وغیرہ قرآن وغیرہ رکھنے کی جگہیں بالکل اسی طریقے سے موجود ہیں۔ 75 سال کے بعد ہم اب اس مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں دوبارہ گونجنے لگی ہیں، اور آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پینٹ وغیرہ بھی اس پہ ایک دو مرتبہ وغیرہ۔ یہ درمیان کی جو دیوار ہے، یہ میں آپ کو ایک طرف کا حصہ میں نے ابھی دکھایا، یہ درمیان کی جو دیوار ہے اس کے اس طرف کا حصہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل جب ہم آئے تھے اور ہم نے اس سے بالکل فائنلی بات کر کے اس مسجد کی چابی اس سے لی تھی، پیسے وغیرہ اس کو دے کر، تو اس وقت جب ہم آئے تھے تو یہ جو حصہ ہے اس طرف کا، یہاں مورتیاں ٹنگی ہوئی تھی۔ اس لیے میں تمام احباب سے گزارش یہی کروں گا کہ متحدہ پنجاب کے اندر، ہریانے کے بہت سارے خطے ایسے ہیں جہاں مساجدیں غیر آباد ہیں، تو نئی مساجدیں بنانے سے زیادہ توجہ، کوشش، جد و جہد اس طرف ہونی چاہیے کہ جو ہماری پرانی عبادت گاہیں ہیں جو پرانی شکلوں میں ابھی بھی موجود ہیں، تو زیادہ کوشش اس طرف کی جائے کہ پہلے وہ آباد کرائی جائے۔ اب میں دوسری طرف چلتا ہوں، اور جو دوسرا حصہ ہے جس میں کئی مہینوں سے، تقریباً اکتوبر سے اس میں نماز شروع کر دی گئی تھی، وہ اس طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے مسجد کا، جس طرف ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں اکتوبر سے نماز باجماعت شروع ہو گئی تھی۔ سامنے کا بھی آپ حصہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد پرانی شکل میں موجود ہے، بس ابھی ہم نے اس میں کام اسی لیے شروع نہیں کیا تھا کہ مکمل مسجد آباد ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو اس کی مرمت کا کام ہے، اس میں پتھر لگنے کا کام ہے، وہ انشاءاللہ اب شروع کر دیا جائے گا۔ یہ جو حصہ ہے جس میں ابھی میں آپ کو لے کے آیا ہوں، یہ تقریباً 1 سال پہلے اس سے بات ہو چکی تھی مکمل، اور یہ آباد ہو گیا تھا، لیکن اس میں نماز ہم نے اکتوبر میں شروع کری تھی لاک ڈاؤن کے چلتے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں پنکھا لگا ہوا ہے، صفیں بچھی ہوئی ہیں، 5 وقتہ نماز باجماعت ادا ہو رہی ہے، تعلیم ہوتی ہے، اور اذان اللہ کا شکر ہے 5 وقت ہو رہی ہے۔ یہ جو دیوار ہے، میں نے اس طرف سے آپ کو دیوار جو دکھائی تھی وہ اس طرف کی دیوار ہے، یہ درمیان کی ایک دیوار ہے۔ اب الحمدللہ یہ انشاءاللہ آج یہ دیوار جو درمیان کی ہے یہ بھی ہٹا دی جائے گی، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اور بھی دوسری جو مسجد اطراف میں ایک آباد ہوئی پہر کلاں کی، جو 47 سے وہ بھی غیر آباد تھی، اس کی بھی ضرور سیر کرائیں گے۔ لیکن آپ حضرات سے ہماری گزارش یہی رہے گی کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو یہ تھی راجپورہ ضلع پٹیالہ پنجاب کی ایک ایسی مسجد جس کو 47 سے پہلے گنبد والی مسجد کے نام سے جانا جاتا تھا، محلہ گوجران، اور اب تو راجپورہ کا جو یہ حصہ ہے اطراف کا، جس طرف یہ مسجد ہے، اس طرف لوکل مسلمانوں کے 1 یا 2 ہی گھر بچے ہیں۔ باقی بتاتے ہیں پرانے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی مکمل تعداد تھی اس حصے میں، لیکن اب نہیں ہے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ، ان تمام باتوں کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور جلد ہی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ ملیں گے ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔